رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں ہمارا مقصد سمجھا دیا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں اور جو وسائل، جو علم درکار تھا وہ ہم تک لے آیا۔ وہی ہے کہ جس کی مدد کے ذریعے ہم نے اپنی زندگی میں بہت سی وہ چیزیں حاصل کر لیں جن کو ہم خواب میں بھی پانے کا نہیں سوچ سکتے تھے، اور اسی کی مدد کے ذریعے ہم ایک ایسا کلام تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن سمجھنے پر قادر ہوئے جو ہماری زبان کا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اس کی مدد ہے کہ ایک اور زبان میں ہوتے ہوئے بھی ہم اس کے کلام کو بخوبی سمجھ لیتے ہیں۔ کم از کم اتنا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی اور زبان ہے، آپ اتنی گہرائی میں جا کر اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ عربک زبان میں نازل کرتا قرآن مجید کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو اٹس مین جس نے نازل کیا وہ خود آپ کو یہ صلاحیت دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے۔ اگر وہ نہ دے تو ہم کبھی نہ کر پائیں کچھ بھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام نعمتوں پر اپنے اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہ صرف یہ کہ زبان سے بلکہ پھر قدردانی کرتے ہوئے اسے اپنے اعمال اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی ویلیو کا اندازہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر وہ شخص خسارے میں ہے جو قرآن مجید کی قدر نہیں کر رہا اور اس کو معمولی کتاب سمجھ رہا ہے۔ معاذ اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، مشکلات میں آسانی دیتا ہے، تنگی کے دنوں میں آپ کو وسعت دکھاتا ہے، آپ کو معاملات کرنا سکھاتا ہے۔ جن دنوں آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بس ہر طرف سے سارے دروازے بند ہیں، یہ تب بھی آپ کو ان دروازوں تک لے کے جا رہا ہوتا ہے اللہ کے اذن سے کہ جو اس خیر تک آپ کو لے جاتے ہیں۔ مت سمجھا کریں کہ کوئی آ رہا ہے اور بس آ کے میں لیکچر دے کے چلا جا رہا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ مین بنیاد ہے ہماری ایمانوں کی۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص قرآن مجید کو چھوڑ دے اور خود کو متقی سمجھے، وہ بھٹکا ہوا ہے۔ آپ اللہ کو راضی بھی کرنا چاہتے ہیں اور قرآن مجید کو چھوڑے ہوئے ہیں، دونوں باتیں بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہیں، خلاف ہیں، برعکس ہیں۔ آپ کوئی بھی کلاس لیتے ہیں نا، لیکن جو قرآن مجید کی کلاس ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ ویلیو دیں، کیونکہ یہ مین علم ہے، مین سورس ہے جہاں سے آگے تمام علوم نکلے ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھنے میں فیل ہو گئے تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے اعمال میں بھی فیل ہو جائیں گے معاذ اللہ، کیونکہ اس کتاب کے علاوہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی علم، کوئی بھی کتاب آپ کو صحیح رہنمائی نہیں دے گی سوائے اس کتاب کے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ جو اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں روزانہ ہم کبھی کبھار کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، کبھی کبھار کوئی سوال کا جواب نہیں مل رہا ہوتا، کبھی کبھار سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا کریں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں جواب دے دیتے ہیں۔ بعض آیات ہم نے اس سے پہلے زندگی میں پڑھی تھی نا، ہم نے کبھی سوچا تھا اچھا یہاں سے یہ والا پوائنٹ بھی نکل سکتا ہے، یہ میرے اس مسئلے کا حل تھا، نہیں سوچا تھا، لیکن کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر حل دے دیا۔ ابھی آپ اگر مزید قرآن مجید کو اہمیت دیں، سمجھنے کی کوشش کریں،
تو واللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی چیزیں آپ کے سامنے، کیسی کیسی حقیقتیں لے آتا ہے۔ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس کلام کو تھام کے نہ رکھیں۔ اس کو چھوڑیں گے تو گر پڑیں گے۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا۔ میں کہتی ہوں کبھی کبھار انسان کہتا ہے نا اچھا کیا فائدہ، مجھے کوئی زیادہ اثر نظر نہیں آ رہا، یہ ہے وہ ہے، لیکن واللہ اس کی برکت ہے زندگیوں میں۔ کبھی کبھار آپ اس حال میں ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف جانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، یعنی یہ آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی اچھے کام پہ ہی ابھارتا ہے، اور گمراہ ہونے سے اور بٹکنے سے اللہ کے اذن سے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ویسے بھی آج کل جتنے فتنے ہیں، آپ اس کو چھوڑ کے تو دیکھیں کیسے وہ آپ کو نگل لیتے ہیں بنا چبائے۔ تو قرآن مجید کا ساتھ اختیار کریے۔ یہ وہ دوست ہے، اس کی دوستی تب ایکٹیویٹ ہو جائے گی جب ہر جگہ سے تمام دوستیاں اور تمام تعلقات ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ انسان کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پہ کرے، ایمان کے ساتھ، اس سال میں کہ وہ ہم سے راضی ہو، آمین۔ لیکن جب انسان کا آخری وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟ سب سے رابطے منقطع ہو جائیں گے۔ لیکن جب سب سے رابطے منقطع ہو جائیں گے تب اس سے رابطہ شروع ہوگا۔ قرآن آئے گا آپ کی قبر میں، حشر میں، میدان میں سفارش کرنے کے لیے۔ تو کتنے بے وقوف ہیں ہم، اگر ان تمام لوگوں کے آگے پیچھے گھومتے رہیں جو جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی ہم سے نظریں چرا کے بھاگ جائیں گے، اور ہماری فریاد سن بھی نہ سکیں گے، جواب تو چلو نہ دیں، سن بھی نہیں سکیں گے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اور ہم کتنے بے وقوف ہوں اگر ہم ایسے دوست کو چھوڑ دیں جو تب ہمارے کام آئے جب کوئی اور کام نہیں آئے گا۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اسے محض ایک کلاس نہ سمجھیں۔ یہ اللہ کے اور آپ کے درمیان وہ رسی ہے جس کا ایک سر اللہ کے ہاتھ میں اور ایک آپ کے ہاتھ میں۔ کیا اللہ اس رسی کو چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ چھوڑیں گے تو منہ کے بل گریں گے، نہ دانت بچیں گے اور نہ کچھ اور بچے گا، کچومر نکل جائے گا آپ کا۔ اسی لیے اسے تھام کے رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ الروم۔ کل ہم نے دیکھا تھا اللہ کے وعدوں کے بارے میں، سبحان اللہ و بحمدہ، کیسے اللہ کے سچے وعدے ہیں اور انصاف پر مبنی، کوئی بیچ میں رعایت نہیں، ڈیل نہیں کہ بھائی یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، اس کو دینا چاہیے اس کو نہیں دینا چاہیے، اصول ہے، اور اسی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے وعدے رکھے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے جا کر یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے مجھ سے کون کون سے وعدے کیے ہیں، تو پھر آپ کس دھوکے میں ہیں؟ آپ یہ بات مان لیجئے کہ آپ کو اللہ کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ نے مجھ سے کون سے وعدے کیے اور کون سے نہیں کیے، کیونکہ اگر آپ کو فرق پڑتا ہوتا تو آپ سرچ نہ کرتے جا کے کہ ہاں مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ سے کون کون سے وعدے کیے ہیں۔ اگر نہیں کیا تو اٹس مین کہ فرق پڑتا ہی نہیں، پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آگے ہے آیا 7۔ سورۃ الروم کے شروع سے اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دیتے آ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ظاہری حالات پہ مت جاؤ، یہ تمہیں دھوکہ دے دیں گے، میرے اوپر یقین کرو، مجھ پر بھروسہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی امید دلا رہے ہیں کہ وہ تمہیں خوشی بھی دے گا۔ اگر ابھی تمہاری زندگی میں غم آ گیا، ڈونٹ وری، خوشی دے گا تمہیں اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اور پھر وہ باتیں بھی آپ کو شاید پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے۔ اب آج اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کو ہم پہ ظاہر کریں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہم میں سے زیادہ تر انسانوں سے تعلق رکھتی ہے، یعنی زیادہ تر انسان اسی گمان میں ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں ہے کیا۔ محض اس آیت کو پڑھنا، رمضان میں شاید آپ اس آیت کو 10-20 بار پڑھ چکے ہوں،
چلیں ایک بار تو پڑھا ہی ہوگا نا. اب دیکھیے گا یہ کہ سوچا کیوں نہیں، غور و فکر کیوں نہیں کیا. یہ آیت تو تھی اس قابل کہ میں اس پہ رک جاتی اور سوچتی، محاسبہ کرتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ 21، سورۃ الروم، آیا 7. يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. وہ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں. کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ صرف اور صرف جو دنیا کی ظاہری زندگی ہے نا اس کے بارے میں جانتے ہیں. جو دنیا میں ظاہری معاملات ہیں لوگوں کے اور چیزوں کے، وہ صرف انہی سے واقف ہیں. یعنی وہ دنیا میں اتنا مگن ہو چکے ہیں کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ لا یخلف اللہ وعدہ. پچھلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ شکوہ کر رہے ہیں نا کہ میرے بندوں میں سے اکثریت نہیں جانتی کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے کبھی علم حاصل کیا ہی نہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کے علم میں پڑھ چکے ہیں. دنیا کو جاننے میں یہاں پہ امیر کون ہے، غریب کون ہے، کس چیز کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، کس چیز کا ریٹ زیادہ ہے، کس چیز کی ویلیو زیادہ ہے، وہ ان ظاہری معاملات میں اتنے مگن ہو گئے کہ وہ آخرت سے تو بالکل بے خبر ہے. آخرت کی کوئی فکر نہیں اور دنیا کا رونا لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اکثر لوگوں کو دنیاوی معاملات کا خوب علم ہے، چنانچہ وہ انہی میں مہارت حاصل کرتے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ چند روزہ، کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے، اور اس کے بعد ختم. آخرت کا جو فائدہ ہے مستقل ہے، ہمیشہ کے لیے، اس کو بھول جاتے ہیں. اب اس آیت کی روشنی میں ذرا ہم اپنی فکریں چیک کرتے ہیں. آج کل اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ سے بھی پوچھیں، ماہر نفسیات سے پوچھیں، ڈاکٹر سے بھی پوچھیں، یا کوئی بھی ایسا شخص جو لوگوں کے ساتھ زیادہ معاملات کرتا ہے، ان کو سنتا ہے، آپ اس سے پوچھیں لوگوں کے آج کل مسائل کیا ہیں، ان کا رونا کس بات پہ ہے، ان کا ہنسنا کس بات پہ ہے؟ دنیا کے معاملات پہ. کتنے لوگ ہیں خوشی نہیں مناتے؟ ابھی پیچھے عید گزری ہے نا، کتنے لوگوں نے ہم میں سے اس دن بھی خدا نخواستہ سوگ منایا. کیا ریزن ہے؟ دنیا. کسی کو پسندیدہ شخص نہیں ملتا، کسی کو پسندیدہ جوڑا نہیں ملتا، کسی کو پسندیدہ چیزیں نہیں ملتی، کسی کو من چاہا پیسہ نہیں ملتا، کسی کو شہرت نہیں ملتی، کسی کو کہیں ایڈمیشن نہیں ملتا، کسی کو ڈگری نہیں ملتی، کوئی کامیاب نہیں ہو پاتا. اس دنیا نے لوگوں کو اتنا اپنے اندر جکڑ رکھا ہے کہ آخرت کے بارے میں کسی کو فکر ہی نہیں. دوسرا بندہ رو رہا ہے بیٹھ کے، آپ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ہے بھائی؟ جی میرے پاس پیسہ نہیں ہے. کوئی اور رو رہا ہے، بھائی کیا ہوا ہے آپ کو؟ جی میری دوستی ٹوٹ گئی ہے. جی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جی مجھے فلاں شخص چھوڑ گیا. آپ کو کیا ہوا ہے؟ جی لوگ میری قدر نہیں کرتے. یعنی لوگ اور دنیا اور بس یہ کچھ ہماری زندگیوں میں بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ دنیا ہے. اگر آپ اپنے دل و دماغ سے دنیا کو نکال دیں اور دنیا کو اتنا رکھیں جتنی اس کی اوقات ہے، تو نہ میں مشکل میں پڑوں نہ آپ مشکل میں پڑیں. ساری مشکلات کی جڑ ہے ہی یہ دنیا. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، خیر آباد کہہ دیں بھائی میں گھروں میں نہیں رہوں گی، میں جھونپڑی میں رہوں گی معاذ اللہ، یا میں کسی جنگل میں چلی جاؤں، یا میں لوگوں کے ساتھ معاملات نہ کروں، یا میں اپنی پسندیدہ چیزیں نہ خریدوں. یہ تو حل ہے ہی نہیں. دنیا سے مکمل بائیکاٹ نہیں کرنا، دنیا کو لمیٹڈ رکھنا. اس ظاہری فائدے میں اتنا اپنے آپ کو نہ ڈبو ڈالیں
کہ آپ اپنی آخرت سے غافل ہو جائیں. آپ ادھر بیٹھے کاروبار کر رہے ہیں دکان کھول کے، آپ کو پتہ کچھ عرصے میں یہ دکان ختم ہو جائے گی، آپ دنیا سے رحلت فرما کے اگلی دنیا میں جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھ رہے. آپ کو پتہ ہے میرا اگلے گھر کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی دنیا میں بیٹھے پڑے ہیں. آپ کو اچھے سے پتا کہ ابھی میں اس انسان کو منانے میں اپنی زندگی برباد کر رہی ہوں، وقت ضائع کر رہی ہوں، آپ کو اچھے سے پتا ہے. اس کے باوجود آپ اس وقت کوئی اگلے گھر کے لیے فرض کام جو ہے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ دنیا کبھی راضی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کبھی آپ کی ہو سکتی ہے. اس کے باوجود آپ اس میں اتنے زیادہ انوالو ہیں کہ آپ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے یہاں کی ہر چیز جب ہاتھ میں آتی ہے تو ایسے پھسل جاتی ہے، سرک جاتی ہے، جیسے آپ ہاتھ میں ریت لے کے اس کو سرک رہے ہوتے ہیں نیچے، کیسے ایک دم سے چلی جاتی ہے نا، ہاتھ میں رہتی نہیں ہے. اور جو ذرات بچ جاتے ہیں وہ صرف آپ کے ہاتھ کی گندگی میں اضافہ کرتے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے دنیا اور اس کے تمام تر معاملات. ہم سب ایک ایسی دنیا کے پیچھے اور ایسی دنیا میں گھر باہر بسانے کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر چکے ہیں، بہت حد تک کر چکے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ کبھی نہیں آنے والے. آپ اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور یہ آپ پہ ہنستی ہے، کتنے بے وقوف ہیں. دیکھو یہ اتنے دنوں بعد مرنے والا ہے اور میرے اوپر بیٹھ کے کیا کیا کام کر رہا ہے. کتنا یہ پریشان ہے، کتنا یہ تکلیف میں ہے. اور مجھے لگتا ہے سونے، یہ جو دنیا کا دھوکہ ہے نا، ہم میں سے شاید کوئی ہو جس پر اللہ کا بڑا رحم اور بڑا فضل ہے، کچھ حد تک بچ سکے. پر نہ کسی حد تک یہ آپ کو اپنے اندر اتنا انوالو کر لیتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا. ایک بندہ پورا دن بیٹھ کے ریلز دیکھ رہا ہے فون پہ، وہ نہیں اکتائے گا، اسے بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے وہ کھا پی رہا ہے، مجھے مار رہا ہے، باہر گھومنے چلا گیا ہے، ہفتہ بھی باہر چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. قرآن مجید سے ریلیٹڈ یا اللہ سے اور آخرت سے ریلیٹڈ اگر وہ دن میں 3 بار بھی کوئی کام کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا دل اکتا رہا ہے. اور ایسا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہوگا. یقیناً آپ کو بھی ہر بار کلاس میں آنے میں خوشی نہیں ہوتی ہوگی، کبھی کبھار آپ کو کوئی ایڈ کر دیتا ہے، کبھی کبھار آپ آتے ہیں اور صرف ہفتے میں شاید کوئی 1-2 دن ہو کہ آپ بڑے دھیان سے کوئی بات سنے، ورنہ تو آپ گزار رہے ہوتے ہیں بس ساتھ ساتھ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ہے اتنی بیزاری آپ کو ان تمام کاموں سے جو آپ کی آخرت کے لیے ہیں؟ اور کیوں ہے آپ کی دلچسپی ان کاموں میں جو دنیا سے ریلیٹڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، وہ ہے ظاہراً. اچھا، انسان کی نا ایک عادت ہے کہ وہ ظاہری چیزوں کو نا بڑا سیریس لے لیتا ہے، اور جو چیز اسے نظر نہیں آتی نا وہ اس کے بارے میں اتنی ٹینشن نہیں لیتا. یہ جہان دیکھا سامنے ہے، اگلا کس کو پتا کیا ہوگا کہ کیا نہیں، معاذ اللہ، جو کرنا کر لو. چونکہ یہ دنیا ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے نا، یہاں کی چمک دمک، پیسہ، پیسے والوں کی عزت، علم اور علم والوں کا رتبہ اور ان کا ادب کرنا اور ان کا احترام کرنا، سارا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. آخرت اس سے بھی زیادہ پرکشش ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتی. یہی وجہ کہ ہم اس کی طرف وہ کشش محسوس بھی نہیں کرتے، کیونکہ دنیا کے سارے فائدے ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ 10% ہے. آخرت کے چاہے 100% فائدے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. یہی وجہ کہ ہم 100% پر 10% کو زیادہ ویلیو دے دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جانے دو جو بھی ہے یہ دنیا ہے. اچھا، خود سے ایک سوال کریں. یقیناً ابھی بہت سے لوگوں کو یہ آیت سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ نہیں، مجھے تو دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یا میں تو آخرت پہ بلیو کرتی ہوں سارا کچھ. اچھا، اگر آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو دنیا کے لیے روتے کیوں ہیں؟ اس سوال کا خود سے جواب ڈھونڈیں، پوچھیں خود سے، بولیں
بتاؤ خدیجہ، اگر تمہیں آخرت پر یقین ہے تو دنیا تمہیں ڈسٹرب کیوں کر رہی ہے؟ یعنی اگر مجھے یقین ہے کہ یہ چیز جو ابھی مجھے دنیا میں نہیں ملی اللہ آخرت میں مجھے دے دے گا، تو پھر میں دنیا میں اس کے لیے کیوں رو رہی ہوں؟ تھوڑا بہت تو چلیں چلتا ہے نا، لیکن اتنا زیادہ اپنی زندگی کو متاثر کر لینا اور کسی چیز کے بارے میں سمجھ ہی نہ آنا، پاگل ہو جانا، اس کے پیچھے مجنوں بن جانا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، ضروری نہیں کوئی انسان ہو، کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ پیسہ کمانا ہو، چاہے وہ کوئی شہرت لینا ہو، چاہے باہر کے ملک جانا ہو۔ بعض لوگوں کو آج کل یہ بھی بہت پتہ نہیں عجیب سی کوئی چیز ستاتی رہتی ہے کہ بھائی ہمیں یہاں سے نکالو، ہمیں باہر جانا ہے، باہر کے ملک جانا ہے۔ اگر آخرت پر تمہارا یقین ہے، تم مانتے ہو کہ دنیا تھوڑے وقت کے لیے ہے، اور اگر بالفرض مجھے 100% دنیا مل بھی گئی تو ضروری نہیں کہ میں 100% استعمال کر کے پھر مروں، ہو سکتا ہے میں بھی صرف 10% استعمال کروں اور وقت ختم ہو جائے، وہ 90% پچھلے والوں کے لیے چھوڑ آئے۔ جب مجھے ان سب باتوں کا پتا ہے تو پھر دنیا میری زندگی کو ڈسٹرب کیوں کر رہی ہے؟ میں کیوں اس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ لیتی ہوں کہ میری نمازیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، میں دینی لحاظ سے کچھ نہیں کر پا رہی۔ مجھ سے پہلے جو مسلمان لوگ تھے، جو اللہ کو ماننے والے تھے، انہوں نے تو بڑے بڑے کام کر لیے تھے میری عمر میں اس عمر میں کیا کر رہی ہوں؟ ہم میں یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ تقریباً 20+ تو ہے نا، 20 سے اوپر ہی ہیں۔ کیا کیا آپ نے اس ایج میں؟ اور اگر نہیں کیا تو وہ اس کا ریزن دنیا ہے۔ اچھا دیکھیں، جب ہم آیات پڑھتے ہیں نا تو ہم اتنی گہرائی میں نہیں جاتے جتنی میں جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں، میرا یہ گھر ہے، میرا کچن ہے، میں اس میں کوکنگ کرتی ہوں، میں گھر کے کام وام کرتی ہوں، میں باہر بازار جاتی ہوں، اپنے لیے کچھ چیزیں لاتی ہوں، کبھی کبھار میرا گھومنے کا دل کرتا ہے میں پہاڑوں کی طرف جاتی ہوں یا کہیں جھیلوں وغیرہ میں جاتی ہوں۔ یہی وہ دنیا ہے، یہی وہ کام ہے جو ہمیں اتنا اپنے اندر انوالو کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی نمازیں ٹائم پہ پڑھنا، اپنے کام اچھے سے کرنا، سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ میں اور آپ، میری دوستیں، آپ کی دوستیں ہمیں اتنا اپنے اندر کھینچ لیتی ہیں نا، انوالو کر لیتی ہیں کہ پھر ہم ان کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور ہمارے کام متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے شاید وہ کوئی اور لوگ ہیں، کوئی اور دنیا جو متاثر ہوتی ہے، میں تو نہیں ہوتی۔ یہی تو ہے متاثر ہونا، ان کاموں میں اتنا زیادہ کھو جانا کہ آپ بھول جائیں۔ اف اللہ، دنیا نے دھوکہ دے دیا، اتنا اپنے اندر کھینچ لیا کہ اب میں اگر زیادہ قرآن پڑھوں، زیادہ کلاسز لوں، زیادہ دین سیکھوں تو یہ مجھے کہتی ہے کہ تم ایکسٹریم پہ جا رہے ہو، شدت اختیار کر رہے ہو۔ حالانکہ اگر میں پورا عید کا دن بھی اس کے اوپر فدا کر دوں تو یہ مجھے کبھی نہیں بولے گی کہ آج تم اکتائے نہیں، وہ کہے گی کتنا مزہ آیا، جگہ جگہ جا کے گھومے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہے گی آج ہم نے الگ طرح کی آیات پڑھی ہیں تو کتنا اچھا لگا، آج میں نے الگ طرح کا علم سیکھا۔ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے، بس آج تو ریویژن ہوئی ہے، ہمیں سارا کچھ آتا تھا، لیکن کوئی جگہ دیکھا ہے نہیں میں نے، اس بار صحیح بات ہے جتنا مزہ آیا پہلے نہیں آیا تھا۔ ایسی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے نا۔ کیوں ہم دنیا کو اتنی زیادہ ویلیو دیں؟ واللہ طالبات، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے فتنے سے اپنی حفاظت میں رکھے خیر سے، لیکن اس دنیا کے دھوکے سے بچ جائیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ ایک دم آ کے آپ پہ حملہ کرتی ہے، نہیں، یہ آہستہ آہستہ آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ قرآن پڑھنا بھول جاتے ہیں، اپنی بارات والے دن نمازیں ان کو لگتا ہے معاف ہیں آج۔ میں نہیں کہتی کہ آپ اب کہیں کہ ہم نے شادی نہیں کرنی، سارا کچھ کریں، لیکن سب سے زیادہ ترجیح جس کو دینی ہے، پریورٹی جس کو دینی ہے، وہ آپ کی آخرت ہو۔ اچھا دیکھیے، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، دن رات میں کتنے گھنٹے میں نے اپنی آخرت کے لیے لگائے؟ بڑا مشکل ہے، وقت کم ہے، کرنے کو اتنا کچھ ہے کہ سوچ نہیں سکتے۔
کیسے کامیاب ہوں گے یا اللہ، آپ ہی رحم کر دیں واللہ. اتنی ذمہ داری، اتنے کام، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنا. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے پاس 100% سارا کچھ صحیح کر کے جائیں، لیکن طالبات یہ غفلت بڑی بری چیز ہے. کم از کم آپ کچھ تو کر رہے ہوں. ایسا بھی کیا کہ آپ اتنے غافل ہو جائیں دنیا کے کاموں میں کہ آپ بھول جائیں آج میں نے آخرت کے لیے صرف 10 منٹ کام کیا، آج میں نے آخرت کے لیے کمائی صرف 1 گھنٹے کے لیے کی، آج میں نے کچھ بھی آخرت کے لیے نہیں کمایا. گناہ پہ گناہ، موبائل کا غلط استعمال، اور پتہ نہیں کیسی کیسی لانتے ہیں ہماری زندگی میں. استغفر اللہ. اللہ کی رحمت سے دور ہی کرتی ہیں نا یہ چیزیں. اپنی فکر کریں، مت رہیں اس بھروسے میں کہ ابھی میں بہت عرصہ جیوں گی. مت اس غلط فہمی میں رہیں. خدا را اپنے حالات کو درست کر لیں اس سے پہلے کہ آپ کو اس پھٹے پہ ڈال دیا جائے جہاں پر آپ کو آخری غسل دیا جائے گا. اللہ اکبر. آخرت سے غفلت کیا ہے طالبات؟ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ دنیا کی جو ظاہریت ہے بہت اثر کرتی ہے. آخرت سے کیسے بالکل بے خبر ہیں؟ آج آپ نے کتنی نمازیں پڑھی؟ آج آپ نے اپنی زبان کی کتنی حفاظت کی؟ آج آپ نے کتنے لوگوں کی غیبت کی؟ آج آپ نے کتنے لوگوں کے کردار پر بات کی؟ آج آپ نے کتنے گھنٹے فون پہ گانے سنے؟ آج آپ نے کتنے ڈرامہ اور کتنی فلمیں دیکھیں؟ آج آپ نے کتنے گھنٹے اپنا وقت برباد کیا؟ آج کون سے ایسے فرائض تھے جو آپ نے چھوڑ دیے؟ آج آپ نے کلاس نہ لینے کا اپنی باجی کو کون سا جھوٹا بہانہ بتایا؟ آج کام نہ کرنے کا کون سا بہانہ آپ نے دیا؟ آج کون سا خیر کا کام تھا جو آپ کو دیا گیا لیکن آپ اس سے پیچھے رہ گئے؟ آج کون سی ایسی ذمہ داری تھی جو آپ پر امانت تھی اور آپ نے اس میں خیانت کی؟ آج کون سا ایسا درس ہے جس میں کلاس میں آپ صرف اور صرف گئے، مائک بند کیا اور جا کے اپنے کام کرنے لگ گئے اور آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں سیکھا؟ ایک ایک چیز کا حساب لگائیے. آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ آپ سارا کچھ کریں گے اور اللہ آپ کو نہیں پوچھے گا؟ آج کہاں کہاں آپ کے سامنے ناانصافی ہو رہی تھی اور آپ نے اس کو نہیں روکا؟ آج کہاں کہاں آپ کے بچے غلط کام کر رہے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے اور آپ نے ان کو نہیں کہا، آپ نے انہیں نہیں روکا؟ آج کس نے آپ میں سے اپنے چھوٹے بچوں کو فجر کے لیے نہیں اٹھایا؟ اور ابھی کن خواتین نے ظہر نہیں پڑھی؟ آج آپ نے کون کون سے غیر محرموں کو دیکھا، چاہے موبائل میں، چاہے ٹک ٹاک پہ، چاہے انسٹاگرام پہ، چاہے ریلز میں، چاہے ریالٹی میں؟ کیا آج آپ نے اپنی نظر کی حفاظت کی؟ آج کون کون سا ایسا گناہ آپ نے کیا جو کبیرہ گناہوں میں آ رہا تھا؟ اگر آپ ان ساری باتوں میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہی تو ہے آخرت سے غفلت. اور جو غافل ہوتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں غافل ہوں. غفلت اس لیے زیادہ بڑی چیز ہے، بری چیز ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، وہ چل ہوتا ہے اپنی زندگی میں، موجے مار رہا ہے، کام شام کر رہا ہے، اس کو کوئی نہیں ہے کہ بھائی میں کچھ غلط کر رہا ہوں. تو دیکھنا چاہیے نا ہمیں ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ اس دنیا کے دھوکے سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں اس سے پہلے کہ یہ دنیا آپ کی آخرت کو بھی کھا جائے. اچھا آج اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملیں جو کوئی بہت بڑی جگہ پہ جا کے کوئی علم حاصل کر رہا ہے، آپ ان سے کچھ پوچھیں گے نا آپ کا مقصد کیا ہے؟ ان کی باتوں میں صرف دنیا. اس چیز کا بھی حساب لگائیں.
آپ کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں جن سے آپ بات جب بھی کرتے ہیں، جو بھی بات ہو تو صرف دنیا سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے؟ کیونکہ ایسی لوگ اور ایسی باتیں اور ایسی چیزیں بھی آپ کو دنیا سے جوڑ دیتی ہیں اور آخرت سے غافل کر دیتی ہیں۔ آپ میں سے ہر وہ شخص غفلت میں ہے جو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، اور جتنی بھی پہلے میں نے چیزیں آپ کو بتائیں ان کی لسٹ اپنے پاس بنا لیجئے۔ آپ میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے آج یہ بات نہیں سوچی کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے؟ ہماری زندگی کا سب سے مشکل ترین حصہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں جتنی بھی غفلت اختیار کر لیں، جتنے بھی غافل بن جائیں، ہمیں اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے۔ اور دیکھیں ہم کتنے عجیب ہیں نا، ہم ان چیزوں سے نہیں اکتاتے جن کے بارے میں ہم سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنی چیزیں اکٹھی کر کے لائے ہو، لیکن جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور جن کی آخرت میں کوئی ویلیو ہے، کوئی قیمت ہے، ان کو ہم بھول جاتے ہیں، ان سے ہم فٹافٹ اکتا جاتے ہیں۔ اور یہ دعائیں کیا کریں کہ یا اللہ ایسا کبھی بھی نہ ہو کہ ہم آخرت سے غافل ہو جائیں، ہم بھول جائیں کہ ایک اور دنیا بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں جو دنیا پرست لوگ ہیں نا، وہ دنیا میں اس طرح رہ رہے ہیں، دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، آپس میں تعلقات کو خراب کر رہے ہیں کہ جیسے صرف دنیا اور آخرت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ان کے ہاں شاید آخرت کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت غلط چیزیں ہیں۔ جب بھی کوئی کام کریں، دن گزاریں، آرام بھی کریں، تو اتنی بات یاد رکھیں کہ مجھے اس چیز سے اپنی آخرت کا حصہ بھی نکالنا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں اپنی آخرت کو بھول جاؤں۔ آپ دیکھیں کون کون سی چیزیں ہمیں غافل کرتی ہیں نا۔ آپ موبائل کھولتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ میں آخرت میں جاؤں گی عنقریب، میں نے آخرت میں جانا ہے۔ آپ دوستوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو آخرت میں جانا ہے۔ آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، آپ کا دل کسی چیز کی طرف زیادہ مائل ہونے لگتا ہے تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو آخرت میں جانا ہے۔ کہاں کہاں ہم لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی چیز تھوڑی سی بھی اگر ہمیں بھانے لگتی ہے نا تو ہم سب سے پہلے اس کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو بھولتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے کوئی ڈرامہ آن کیا، کیسے بھول جاتے ہیں کہ آخرت میں جانا ہے؟ بے پردگی کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ اسی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات اپنے وعدوں کے بعد کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ اگر تم صرف دنیا کے طالب ہو تو تمہیں دنیا میں دے کے دفع کرے گا، لیکن اگر تم آخرت کے چاہنے والے ہو تو وہ تمہیں دنیا بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، بڑھا چڑھا کے دے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کس چیز کے طالب ہیں۔ اچھا طالبات، ایک اور چیز اپنے پاس لکھیں، یہ سوال لازماً حل کیجئے گا۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو مجھے آخرت سے غافل کر دیتی ہیں؟ یعنی کون سا ایسا کام ہے، مصروفیت ہے، تعلق ہے، معاملہ ہے کہ جب میں اس کی طرف جاتی ہوں تو میں یہ بات بھول جاتی ہوں کہ میں نے کبھی آخرت میں جانا ہے، میں اس دنیا کے بارے میں بالکل بھول جاتی ہوں۔ اور لازماً آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا، اور اگر نہیں پتا پھر بھی بیٹھیں، سوچیں اور لکھیں، اور جو آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے خدا را اس کے اوپر ٹائم لگائیں۔ ایک ڈائری بنا لیں اپنے پاس جس کے اوپر یہ ساری چیزیں لکھیں۔
مائی سیلف کے نام سے، میری باتیں، میری ذات، جب وہ بھر جائے تو اسے جلا دیں، پھاڑ کے پھینک دیں، لیکن رکھیں اپنے پاس محاسبے کے لیے۔ جو آپ کلاس میں آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سنتے ہیں اور پھر ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اس سے آپ کو کیا ہی فائدہ حاصل ہوگا؟ فائدہ تو تب ہے کہ جب آپ بیٹھیں، محاسبہ کریں، غور و فکر کریں، سوچیں، سمجھیں، اور اسی طرح وہ چیزیں بھی لکھیں جو دنیا سے ریلیٹڈ ہیں لیکن آپ کو اپنے اندر انوالو کر لیتی ہیں اور بہت زیادہ آپ پہ اثر رکھتی ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کو بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اچھا میں اپنے بارے میں کہوں کہ مجھے پیسے میں بہت انٹرسٹ ہے۔ دیکھیں، جھوٹ اپنے آپ سے نہیں بولنا، اور ہم کوئی بہت پہنچی ہوئی ہستیاں نہیں ہیں، اس لیے لکھیں اپنے آپ کو، لکھیں گے تو جانیں گے نا۔ ہر اس چیز کو لکھ لیں جو آپ کو بہت زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ اچھا مجھے پیسہ پسند ہے، اچھا میں جویلری کو دیکھ کے پاگل ہو جاتی ہوں، اچھا مجھے ہیل والے جوتے بڑے پسند ہیں، مجھے جھمکے پسند ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں عورتوں کی، مجھے کوکنگ پسند ہے، مجھے کپڑے بنانا پسند ہے، مجھے فلاں فلاں گاڑیاں پسند ہیں۔ لازماً لکھیں۔ مجھے کتابیں پڑھنا پسند ہے، ناول پڑھنا پسند ہے، اور ناول میں بھی مجھے کیسی سٹوری پڑھنا پسند ہے۔ مجھے صرف لو سٹوریاں پڑھنے کا شوق ہے، یا میں واقعی میں کوئی اچھی چیز کو پڑھنے چاہتی ہوں؟ کن چیزوں کی طرف میرا رجحان زیادہ ہے؟ اور یہ آپ وہاں لکھیں جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے، اور اپنی ذات کے ساتھ بالکل سچ بولیں۔ پھر آگے سے لکھتے جائیں، اچھا یہ چیز اگر مجھے مل گئی اتنے ٹائم بعد لے لی جائے گی، یہ چیز مل گئی اتنے ٹائم بعد لے لی جائے گی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی خدا نخواستہ غیر محرم کی محبت میں انوالو ہے، یا ایسی محبت میں جو حرام ہے، جو آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا رہی ہے، تو بھی آپ یہ آگے لکھیں، میں نے اس کو پا لیا، میں نے اس کو نہیں پایا، اگر میں اس کو حاصل کر لوں تو کیا ہوگا، اگر میں اس کو حاصل نہ کروں تو کیا ہوگا؟ یہ لکھا کریں۔ اللہ نے لکھنے میں بڑی برکت رکھی ہے، اور لکھنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں محفوظ کی ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں بھی ایک کتاب جو ہے اس کو لکھا ہے قلم کے ذریعے۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس قلم میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، بڑی خیر رکھی ہے۔ تو جو بھی چیز آپ کے لیے چھوڑنا مشکل لگ رہا ہے، مثلاً ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ یہ چیز مجھے ملے ہی ملے، وہ چیز لکھ لیں، اس کے آگے لکھیں اگر یہ مجھے مل گئی تو کیا ہوگا، اگر نہ ملی تو کیا ہوگا، اور اس کا اینڈ کیا ہے۔ مل گئی ٹھیک ہے، میں خوش ہوں گی، لیکن پھر یہ مجھ سے لے لی جائے گی۔ نہ ملی، میں روؤں گی، اداس ہوں گی، پریشان ہوں گی، لیکن پھر یہ لے لی جائے گی۔ تو کیا یہ چیز اس قابل ہے، اتنی اوقات رکھتی ہے کہ میں اس کے نہ ملنے کی وجہ سے یا اس کو پانے کے لیے اپنی آخرت سے غفلت برتوں؟ اور ہر چیز کے وقت یہ جملہ یاد رکھیں کہ مجھے ایک دن آخرت میں جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے۔ اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں تو موبائل کو پکڑنے سے پہلے اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، اوپر چھوٹی سی چٹ لگا لیں، آخرت، آخرت کا خسارہ، آخرت کا خسارہ۔ جب بھی کوئی ایسی ویڈیو آئے گی آپ کے پاس تو پھر آپ فوراً سے اسے اوپر کر دیں گے کہ نہیں، آخرت کا خسارہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، کسی بھی اور جگہ پہ کسی فنکشن پہ جا رہے ہیں، کسی شادی پہ جا رہے ہیں، تو وہاں جا کر بھی یہ اپنے پاس لکھ کے لے کے جائیں، آخرت کا خسارہ، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور ان ریمائنڈر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں کوئی اس طرح میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا، تو اللہ رحم کرے سدرا بازی نے نا روم میں بڑا سارا لکھ کے لگا دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا کبھی کبھار ایسے ہو کہ میں تھوڑا یعنی ریلیکس ہو کے بیٹھنے کی کوشش کروں، جب میں اسے پڑھتی ہوں فوراً سے سیدھی ہو جاتی ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی ایک بڑا اثر ہوتا ہے، بڑی بڑی طاقت ہوتی ہے ان الفاظ میں۔
حالانکہ بیٹھنے میں کیا، جب آپ تنہائی میں ہو، جیسے آپ ریلیکس ہیں آپ بیٹھیں، لیکن جب میری نگاہ اس پہ پڑتی ہے، اچھا اللہ دیکھ رہا ہے، فوراً سے سیدھی ہو جاتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو ایسے ریمائنڈر رکھا کریں اپنے پاس. اگر آپ ایسے ریمائنڈر نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ مسلسل دنیا کو دیکھیں گے جو ظاہرہ ہے، پھر یہ آپ پہ اثر کرے گی، پھر آپ آخرت سے غفلت میں پڑ جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا سے غافل ہوں اور آخرت کی طرف رغبت رکھیں تو اپنے ارد گرد ایسی چیزیں رکھیں جو آپ کو آخرت کا ریمائنڈر دیتے رہے. جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی انہی کے لیے آپ کوشش کریں گے اور انہی کو آپ پانا چاہیں گے. اچھا، اس سے جو اگلی آیت ہے سورہ روم میں، سورت کا نام تو سورہ روم ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ اب آپ کی اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ٹریننگ کر رہے ہیں ہر لحاظ سے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ غور و فکر کی بات کریں گے اور دوبارہ سے یاد کروائیں گے ہمیں ہمارا مقصد. لیکن اس بار صرف اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا مقصد یاد نہیں کروائیں گے، اس کے ساتھ ہمیں ریمائنڈر دیں گے وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارا وقت کم رہ چکا ہے، زیادہ گزار چکے ہو. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ بات کر دیں گے کہ پھر تمہیں مجھ سے ملاقات بھی کرنی ہے، اس کے انکاری مت بنو. انشاءاللہ اس آیت کو ہم کل خیر سے ڈیٹیل سے دیکھیں گے. وہ چیزیں اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے سامنے لے آتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی تک ہم اپنے مقاصد میں اتنے پختہ نہیں ہوئے جتنا ہمیں ہونا چاہیے تھا یا جتنا ضروری تھا ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار ریمائنڈر دے رہے ہیں. سب تعریف اس رب کے لیے کہ جو ہمیں بہترین قسم کے ریمائنڈر دیتا ہے اور ہماری اصلاح کرواتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے. وہ ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے، ہمیں ہمارا مقصد مزید واضح کر دے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، پانے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو جو وسائل اور چیزیں ہمیں درکار ہیں اپنی رحمت کے ساتھ وہ ہمیں دے دے خیر کے ساتھ. اللہ کرے کہ ہم سے کبھی کوئی ایسا کام نہ ہو کہ وہ رب ہم سے خفا ہو جائے، ناراض ہو جائے. اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم اتنے غافل ہوں کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے. ہم کھا پی رہے ہوں، گھوم پھر رہے ہوں، خوش ہوں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، وائف کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں اور دنیا کو جی رہے ہوں، اور ہمیں ایک دم سے اندازہ ہی نہ ہو کہ ہمارا رب جس نے ہمیں بنایا، جس کے پاس ہمیں جانا ہے، وہ تو ہم سے ناراض ہے. کتنا ڈر لگتا ہے اس وقت. سوچیں اگر کوئی، کتنا ڈر لگ رہا ہے نا کہ کیا پتہ اللہ مجھ سے ناراض ہو، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا اللہ مجھ سے ناراض ہو. ایسی ناراضگی سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں اس چیز سے کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں اور مجھے پتہ بھی نہ چلے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، کوئی انسان آپ سے دور ہو رہا ہوتا ہے، ناراض ہوا ہوتا ہے، اس کے دل میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں آپ کے خلاف اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ آپ کو چھوڑنے کا بھی فیصلہ کر چکا ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہوتا ہے. ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں اپنی ذات میں اور دنیا میں. اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہ ہو کہ ہمارا دل اس کام سے اکتا جائے خیر کے ساتھ. اللہ اس چیز سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. بے شک یہ دل آپ کے ہاتھ میں ہے، واللہ یا رب یہ آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، آپ جس طرف چاہیں اس کو موڑ دیں. ہم آپ سے یہ دعا اور درخواست کرتے ہیں کہ اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ اسے اپنی طرف موڑ لیجئے، اس کا رخ اپنی طرف کر لیجئے اور اسے ادھر ادھر مت جانے دیجئے. یا رب ہمارے ہاتھوں میں اس کا کوئی بٹن نہیں کہ ہم وہ بٹن دبا کے جہاں مرضی لے جائیں. یہ اختیار صرف آپ کے پاس ہے کہ آپ اسے جس طرف چاہیں زبردستی بھی لگا سکتے ہیں. بس یا الہی آپ اسے اپنی طرف لگا لیجئے، اپنے ساتھ جوڑ لیجئے، اپنے کاموں میں لگا لیجئے. یا رب یہ تو یہی کہتا ہے کہ دنیا میں کھو کے رہ جاؤ،
آپ کے کام کرنے لگتے ہیں تو احساس دلاتا ہے کہ اکتا جاؤ گے، لیکن یا رب آپ ہی ہیں کہ جو ہمارے دل کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یا اللہ اس دل کی اصلاح کر دیجئے جسے صرف آپ دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم خود بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اسے ایسا کر دیجئے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔